لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے وسعت کائنات. وسعت کائنات یعنی کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک خیالی سفر پر نکلنا ہوگا، اور یہ خیالی سفر ہم روشنی کی رفتار سے طے کریں گے. روشنی کی رفتار، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. چنانچہ اس رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس رفتار سے سفر کرتے ہوئے ہم ہماری اس دنیا کو چھوڑیں گے، خیالی سفر کی طرف نکلیں گے، تاکہ معلوم کریں کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے. لہذا جب ہم روشنی کی رفتار سے سفر طے کرتے ہوئے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اپنے اس خیالی سفر پر نکلیں گے، تو زمین سے نکلنے کے بعد میں ہم جلدی زمین کے ارد گرد جو بقیہ 8 سیارے ہیں، جو ہمارے سولر سسٹم کے بقیہ پلینٹس ہیں، ان سب سے ہم گزر جائیں گے، اور اس سفر میں اور اس فاصلے کو طے کرنے میں ہمیں 5 گھنٹے اور 31 منٹ لگیں گے. یعنی تقریباً 5.5 گھنٹے روشنی کی رفتار سے سفر طے کرتے ہوئے اور ہر سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جب ہم 5.5 گھنٹے اس خیالی سفر کو جاری رکھیں گے، تو ہم ہمارے نظام شمسی اور سولر سسٹم سے باہر نکل جائیں گے. اب جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی ہماری کہکشاں کے اندر ہے، جو کہ ملکی وے گیلیکسی کہلاتی ہے. اور اس گیلیکسی میں، ہماری گیلیکسی میں، ہمارے سورج کے علاوہ اور تقریباً 200 ارب ستارے اور ہیں، 200 بلین اسٹارز سے بھی زیادہ تقریباً. تو اب جب ہم نظام شمسی سے باہر نکل جائیں گے اور اپنے سفر کو جاری رکھیں گے، تو ہر سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جب ہم 4 سال مسلسل سفر کریں گے، 4 سال سفر کرتے رہیں گے، تو 4 سال کے بعد میں ہماری کہکشاں کا پہلا ستارہ ہمارے قریب آئے گا، اور ہم پہلے ستارے سے گزر جائیں گے، جس کا نام ہے الفا سینچوری، جو کہ ہمارے نظام شمسی اور ہمارے سورج اور اس کے درمیان میں 4 سال کا فاصلہ ہے، کہ جس میں ہر سیکنڈ میں ہم 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتے ہوئے جب 4 سال چلیں گے تو اس تک پہنچیں گے. اب الفا سینچری بھی ہماری نظروں سے گزر گیا، اور ہمارا سفر ہماری کہکشاں میں جاری ہے. چنانچہ ہماری کہکشاں، جس میں 200 ارب ستارے ہیں، ان تمام ستاروں کو عبور کرتے ہوئے اور ہماری کہکشاں سے باہر نکلنے میں ہم کو 1 لاکھ سال لگ جائیں گے. یعنی ہر سیکنڈ میں
3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جب ہم 1 لاکھ سال تک ہمارے خیالی سفر کو جاری رکھیں گے تو ہم ہماری کہکشاں ہماری ملکی وے گیلیکسی کے باہر نکل جائیں گے۔ اب کائنات میں ہماری کہکشاں کے علاوہ ہماری ملکی وے گیلیکسی کی طرح اور اس کے علاوہ اور تقریباً 100 ارب سے زیادہ کہکشاں ہیں، مور دین 100 بلین گیلیکسیز، اور یہ تمام فیکٹس اینڈ فیگرز جو ہیں یہ نون یونیورس کے بارے میں ہیں، یعنی جتنا کہ انسان کے علم اور مشاہدے میں آیا ہے یہ اس کائنات کی بات ہو رہی ہے، یہ مکمل کائنات کی بات نہیں ہو رہی ہے جو خدا جانے کتنی ہے، مگر انسانوں کا علم اور سائنس اور سائنسدانوں کی معلومات جہاں تک پہنچی ہے اور جتنا مشاہدہ کیا گیا ہے وہ مقدار اور وہ تمام یہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ چنانچہ ہماری ملکی وے گیلیکسی سے جب ہم باہر نکل جائیں گے 1 لاکھ سال تک ہر سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے، تو اب ہمارا سابقہ دوسری کہکشاؤں سے پڑھنا شروع ہوگا، جس میں کائنات میں یہ کہکشائیں جو ہیں مجموعوں اور گروہوں کی شکل میں موجود ہیں۔ چنانچہ کئی لاکھ سال یوں ہی سفر کرتے رہیں گے جب ہم، تو ہمارے کہکشاں سے جو سب سے قریب ترین کہکشاں ہیں جس کا نام ہے اینڈرومیڈیا گیلیکسی سب سے پہلی ہماری کہکشاں کے قریب میں ہے، اس سے ہمارا سابقہ پڑے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی تقریباً 30 کہکشائیں ہیں جو ہماری کہکشاں کے قریب میں ہیں، اور ان 30 اور 31 کہکشاؤں کے مجموعے کو لوکل گروپ کہا جاتا ہے، جو کہ لوکل گروپ میں تقریباً 30 کے قریب کہکشائیں ہیں، جس میں سے ہماری کہکشاں سے سب سے قریب ترین کہکشاں جو ہے وہ اینڈرومیڈیا گیلیکسی۔ اب ان لوکل گروپ کی کہکشاؤں کو جب ہم پار کریں گے اور کئی لاکھ سال تک ہمارا سفر جاری رہے گا تو ہمارا سابقہ پڑے گا دوسرے گروہ سے، جس گروہ میں تقریباً 2000 کہکشائیں ہیں، اور اس طرح گروہ در گروہ اور مجموعے کی صورتوں میں ہماری نظروں سے کہکشائیں آتی اور گزرتی چلی جائیں گی، اور اس طرح کائنات کی جو معلوم حد ہے، جہاں تک مشاہدہ کیا گیا ہے، جو حد سائنسدانوں اور سائنس کے علم میں آج تک آئی ہے، وہ حد ہے جسے کہتے ہیں آبزرویبل یونیورس، نون یونیورس کی جو لمٹ ہے، جو حد ہے، وہ ہے 80 بلین لائٹ ایئرس، یعنی 80 ارب نوری سال کا فاصلہ جب ہم طے کریں گے، ہر سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جب ہم 80 ارب سال تک اپنے سفر کو جاری رکھیں گے تو ہم اس حد تک پہنچ جائیں گے جس حد تک انسانوں کی معلومات آج تک پہنچی ہے، اور سائنس اور سائنسدانوں کے علم اور مشاہدے میں کائنات کا جو حصہ آیا ہے اس کی آخری حد 80 بلین لائٹ ایئرس ہے، 80 ارب نوری سال۔ چنانچہ یہ کائنات کی وسعت ہے آج تک کے جدید علوم کی روشنی میں، مگر یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کائنات صرف اتنی ہے، بلکہ یہ کائنات کا وہ حصہ ہے جو ہمارے علم اور مشاہدے میں آیا ہے۔ اب سامعین ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کائنات جو ہے اور یہ تمام ستارے اور کہکشائیں جو کچھ ہیں، یہ جس کے بارے میں سائنس نے ابھی تک اتنی ترقی کی ہے اور اتنا علم حاصل کیا ہے، اس میں ایک بات کا اضافہ مذہبی روایات سے کیا جائے تو کائنات کی وسعت کے بارے میں
اور انسان کا ذہن اور کھل جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی روایات میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک ہی نہیں ہے بلکہ 7 آسمان ہیں۔ اور حیات القلوب کی دوسری جلد میں جہاں کائنات کی ابتدا اور خلقت کے بارے میں ذکر ہے، وہاں پہ آسمانوں کا بھی ذکر ہے۔ کچھ ابواب میں کائنات میں موجود جو 7 آسمان ہیں ان کا بھی ذکر ہے، جس میں حضرت علیہ السلام کی ایک طویل تفصیل وار روایت بھی موجود ہے، جس میں آپ نے ہر آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے اور ہر آسمان کا کلر یا رنگ کیا ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ ان روایات کی روشنی میں یہ بات اور انسان کے علم اور ذہن کو کھولنے والی ہے کہ یہ تمام جو نون یونیورس ہے، یہ جو تمام معلوم کائنات کے یہ جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، یہ صرف پہلے آسمان کے متعلق ہیں۔ سائنس کی حد ابھی کائنات کی وسعت کے متعلق پہلے آسمان تک ہی محدود ہے، اور اس پہلے آسمان میں بھی کائنات جتنی وسیع ہے وہ مکمل اس کا مشاہدہ انسانوں نے اور سائنسدانوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، بلکہ ابھی تک کے علم اور مشاہدے کی جو حد ہے وہ 80 بلین لائٹ ایئرس ہے، 80 ارب نوری سال۔ چنانچہ اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ بھی کائنات وسیع ہے، اور جیسے جیسے علوم میں ترقی ہوتی جائے گی ویسے ویسے مزید انکشافات اور مزید فیکٹس اینڈ فیگرز لوگوں کے سامنے آتے جائیں گے۔ مگر ان انکشافات سے پہلے ہی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو کائنات کی وسعت ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ستارے اور کہکشائیں، یہ صرف پہلے آسمان میں ہیں، اور اس طرح 7 آسمان ہیں جن میں سے پہلے اور دوسرے اور دوسرے اور تیسرے، اس طرح ہر آسمان کے بیچ میں تقریباً 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے جو حضرت علیہ السلام کی روایت کے مطابق، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی انہوں نے بتائی ہے کہ کتنے سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کا کلر کیا ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر ان روایات کو اگر غور سے ہم اس کے بارے میں سوچیں تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری پہلا جو آسمان ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے بلیک ہے، کیونکہ جیسے کہ رات کے ٹائم پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی جب نہیں رہتی ہے تو کائنات جو آسمان جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ بلیک ہے، اور اس بلیک بیک گراؤنڈ میں سفید سفید ستارے جو کہ دور ہے اس لیے سفید کلر کے نظر آتے ہیں۔ دراصل قریب سے جب ہم ان کو دیکھیں گے تو ان کی حرارت اور توانائی کے اعتبار سے ان کا کلر مختلف ہے۔ جو انتہائی گرم ہیں وہ نیلے رنگ کے ہیں، جو میڈیم رینج کی جن کی توانائی ہے وہ یلوئش کلر کے ہیں، اور جو انتہائی کم گرم ہیں وہ ریڈش کلر کے ہیں۔ چنانچہ ہمارا جو پہلا آسمان ہے یہ ہے بلیک، اس کا بیک گراؤنڈ بلیک ہے۔ تو اس طرح جو 7 رنگ ہیں ان 7 رنگوں کی بنیاد پر یہ امیجن کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے تیسرے اور بقیہ آسمانوں کا بیک گراؤنڈ بلیک کے علاوہ دوسرے رنگوں پر مشتمل ہوگا۔ بہرحال ابھی سائنس اس مرحلے تک نہیں پہنچی ہے اور ابھی ریسرچ کے لیے بہت کچھ باقی ہے سائنسدانوں کے لیے، مگر ہم کو اپنی مذہبی روایات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی وسعت ہماری امیجنیشن اور ہمارے سوچ اور ہماری فکر سے بہت زیادہ ہے، یعنی ہم ایون امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کائنات کتنی بڑی اور کتنی وسیع ہے۔ اب یہاں پر یہ لمحہ جو ہے اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں انسان کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ ہم نے آج تک اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رب کی عظمت کو کہاں تک پہچانا۔ جیسا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدر، یعنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی اس کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اور جیسا کہ دوسری روایات میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات خلق کی ہے اور اس نے فرشتوں کو خلق کیا ہے تو اس میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ابتدائی خلقت سے عبادات کی مختلف صورتوں میں ہیں، اور ان صورتوں میں مثلا رکوع، سجود، قیام، تشہد وغیرہ کی صورتوں میں وہ ہیں،
اور ابتدا سے انتہائی کائنات تک وہ اسی ایک صورت میں رہیں گے. یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں ابتدائی خلقت سے، تو خلقت کی انتہا تک وہ قیام کی صورت میں ہی رہیں گے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں تو وہ رکوع میں ہی رہیں گے. کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں تو وہ سجدے میں ہی رہیں گے. بہرحال اس طرح تمام فرشتے جو اپنی اپنی مخصوص حالتوں میں عبادت کی موجود ہیں، وہ ابتدائی خلقت سے انتہائی خلقت تک اسی صورت میں رہیں گے. اور پھر جب قیامت واقع ہوگی اور جب وہ اپنی عبادتوں کی صورتوں سے اپنے آپ کو فری کریں گے اور جب یعنی ان صورتوں کو وہ ترک کریں گے، تو یہ ان کی زبان سے یہ نکلے گا، ما عرفنا کا حق کا معرفتک وما عبدنا کا حق کا عبادتک. یعنی اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے خالق و مالک، جو تیری معرفت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا، اور جو تیری عبادت کا حق تھا وہ بھی ہم سے ادا نہ ہوا. چنانچہ وسعت کائنات کے موضوع کے تحت ہمارے لیے سب سے بڑا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں خداوند متعال اور اس کائنات کے خالق اور مالک کی عظمت کا خیال کریں کہ جب یہ کائنات اتنی وسیع ہے اور اتنی عظیم ہے تو اس کا خالق اور اس کا مالک کتنا وسیع اور عظیم ہوگا. اور ہم کو واقعاً اس مسئلے پہ بڑی سنجیدگی سے اور بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے اور انتہائی خضوع و خشوع اور تمام اپنی زندگی بھر کی علم اور معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے پر غور کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے خالق اور اپنے مالک کی عظمت کا خیال کرنا ہوگا. اور پھر عظمت خالق جب ہمارے دل اور دماغ میں بس جائے گی، تب ہم کو ہماری وقت اور ہماری قدر اور منزلت کا احساس بھی ہوگا کہ ہماری کیا ویلیو ہے. ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم جو ہیں اس زمین کے اندر 10 ارب لوگوں میں سے 10 بلین پاپولیشن میں سے ہم جو ہیں وہ ایک ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زمین برات خود کیا ہے. جب ہم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں اپنی زمین کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی حقیقت اور اپنی وقت اور اپنی قدر و منزلت انتہائی ہیچ اور حقیر اور پست ترین اور انتہائی ناقابل ذکر نظر آتی ہے. ہماری زمین جو کہ ایک ستارے سورج کے نظام شمسی کے 9 سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، اور یہ ستارہ جو کہ 200 ارب دوسرے ستاروں میں سے کا ایک ستارہ ہے، اور یہ کہکشاں جو ان 200 ارب ستاروں پر مشتمل ہے ان 100 ارب کہکشاؤں میں سے ایک ہے. جب اس تناسب سے ہم اپنی زمین کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو ہمیں ہماری زمین جو ہے ناقابل ذکر اور ناقابل فہم اور ناقابل مشاہدہ نظر آتی ہے. یعنی کائنات کی وسعتوں سے جب ہم اپنی زمین کی طرف نظر کریں گے تو محال ہے، ناممکن ہے کہ ہماری زمین ہمیں نظر بھی آئے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، اور وہ مثال بھی حالانکہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوگی اس زمین کی اور ہماری حقیقت کو بتانے کے لیے. اور کہ جب آپ دیکھیے کہ جب سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں جو روشن دانوں یا کھڑکی اور دروازے کے سوراخوں میں سے باریک باریک سوراخوں میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں ہم کو گھر کے اندر نظر آتی ہیں. تو ایسی کوئی ایک کرن پر آپ غور کریں جو کھڑکی یا دروازے یا دیوار یا کہیں سے بھی کوئی باریک سوراخ میں سے ایک باریک سی سورج کی کرن جو ہمیں اپنے گھر کے اندر نظر آئے، اس کرن کے اندر غور سے دیکھنے کی کوشش کریں آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کرن کے اندر گرد و غبار کے انتہائی باریک باریک ذرات آپ کو نظر آئیں گے. تو وہ جو انتہائی باریک باریک ذرات ہیں جو اس کرن میں ہم کو نظر آ رہے ہیں، تو ان ذرات میں سے صرف ایک ذرے کو آپ تصور کریں کہ ہماری زمین جو ہے وہ ایک ذرہ ہے، وہ جو اس کرن کے اندر گرد و غبار کے باریک ذرات میں سے جو نظر آ رہے ہیں. حالانکہ
کائنات کی وسعت کے مقابلے میں یہ مثال بھی ناکافی ہے، کیونکہ بہرحال ہم اس کرن کے اندر اس گرد و غبار کے ذرات میں سے اس باریک ترین ذرے کو دیکھ بھی پا رہے ہیں، لیکن کائنات کی وسعتوں سے جب ہم ہماری کہکشاں کو اور ہماری کہکشاں کے اندر ہمارے سورج کو اور سورج کے اندر ہماری بقیہ 9 سیاروں کو اور ان 9 سیاروں میں ہماری زمین کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو زمین نظر بھی نہیں آئے گی۔ یہ ایک انتہائی ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بعد میں ہماری تمام زندگی اور ہماری تمام دنیا کی اہمیت اور قدر و منزلت اور اس کی تمام وقت ہماری نظروں سے گر جاتی ہے، اور ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم انتہائی حقیر ترین اور ہیج ترین مخلوق ہیں کہ جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اصل میں دیکھا جائے تو کائنات کی ان وسعتوں کے مقابلے میں۔ تو اب جب ہم کو خالق کی عظمت اور اپنی بے وقتی اور بے قدری اور حق کی حقارت اور ناچیزی کا جب اعتراف ہوگا، تب ہم کو یہ احساس ہوگا کہ واقعاً ہم کیا ہیں۔ اور یہ تو بات تھی صرف زمین کی، اور جب آپ اس میں اور غور کریں کہ زمین میں بھی اگر ہم ہر انسان کو ایک ذرہ مان لیں تو زمین کی جو کہ ایک ذرہ جو ناقابل مشاہدہ اور ناقابل بیان ہے اور ناقابل فہم ہے، اس کے اندر بھی 10 ارب ذرات میں سے اور 10 بلین پارٹیکلز میں سے ایک پارٹیکل یا ایک ذرہ ہم ہیں، جس کے بارے میں ہم کو اکثر جو ہم فقر و مراحت اور کبر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خالق کائنات سے معاذ اللہ اکثر ہم جب گستاخی کرتے ہیں اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے احکام کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو ہم کو یہ غور کرنا ہوا کہ ہماری کیا وقت ہے اور ہماری کیا قدر و منزلت ہے اور کس قدر ہم حقیر اور ناچیز ہیں اس خالق کائنات کے مقابلے میں، اور اس خالق کائنات کی قدر و منزلت اور عظمت و جلالت کے مقابلے میں کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور کائنات کو خلق کیا۔ اور جب ہمیں ہماری وقت کا احساس ہوگا اور خالق کی عظمت کا احساس ہوگا، تب ہمیں زندگی کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے۔ عام طور پہ سائنسداں ان تمام مشاہدات کے بعد اور مادہ پرست اور غیر مذہبی افراد جب ان مشاہدات کو، ان فیکٹس اینڈ فیگرز کو اور ان تمام باتوں کو جب وہ سوچتے ہیں تو وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں اور زندگی کی اہمیت کو یوں ہی بے جا اور عبث اور اس کا کوئی مقصد نہیں اور اسی طریقے کی تعویلات اور توجیہات پیش کرتے ہیں۔ مگر ہم اگر ایمان اور یقین کی روشنی میں ان تمام حقائق پر غور کریں گے تو ہم کو زندگی کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اور وہ اس طرح کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری جو زندگی ہے، جو اس کرۂ زمین پر دوسرے 10 ارب لوگوں کے ساتھ میں ہم جو زندہ ہیں، اور یہ تمام انسانیت کا کارواں جو ایک ایسے کرۂ زمین پر ہے جو کہ نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اور اس طرح پوری کائنات کے یہ تناسب میں جب ہم غور کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر زندگی کا ممکن ہونا اور یہاں پر حیات کے لیے ماحول کا سازگار ہونا اور اس کرۂ زمین پر انسانوں کا وجود میں آنا اور ان کو خلق کرنا، یہ انتہائی اہم اور اتنا دشوار گزار مرحلہ تھا اور اتنا سخت ترین کام تھا کہ ان حیات و زندگی کے عوامل کو کارفرما کرنے کے لیے خالق کائنات کو اتنی وسیع کائنات خلق کرنی پڑی۔ یعنی یہاں پر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کرۂ زمین پر حیات و زندگی کے ماحول کو سازگار کرنے کے لیے اور اس کرۂ زمین پر زندگی نشوونما پائے اور ہم جیسے انسان زندگی گزاریں اور ہماری کائنات، ہماری انسانیت کا قافلہ اس کرۂ زمین پر اپنے سفر امتحان کو جاری و ساری رکھے، ان باتوں کو وقوع پذیر کرنے کے لیے اور یہ باتیں عمل میں آئیں، یہ باتیں وقوع پذیر ہوں اور ایسا ہو،
اس کے لیے خالق کائنات کو 100 ارب سے زیادہ کہکشاؤں کو خلق کرنا پڑا، اور ان 100 ارب سے زیادہ کہکشاؤں کے اندر ایک کہکشاں میں 200 ارب ستاروں کے اندر ایک ستارے میں 9 سیاروں کے درمیان میں ایک سیارے کے اندر زندگی اور حیات کے عوامل کار فرما ہوئے، اور انسانوں کی نشو و نما اور ابتدا اور ارتقاء کا ماحول پیدا ہوا، اور انسانوں کی زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل مہیا ہوئے۔ یہ بات پہ جب ہم غور کریں گے تو ہم کو واقعاً احساس ہوگا کہ ہماری زندگی کی اہمیت کیا ہے، اور اس کرۂ زمین پر جو ہم ایک سانس جو لے رہے ہیں، یا پانی کا ایک قطرہ جو پی رہے ہیں، یا اناج کا ایک دانہ جو کھا رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے اور اس کرۂ زمین پر حیات کے ماحول کو کارساز کرنے کے لیے خالق کائنات کو اتنی وسیع اور عظیم ترین کائنات کو خلق کرنا پڑا، تب کہیں جا کر یہ حیات و زندگی کے عوامل کار فرما ہوئے، اور زندگی اور انسانوں کا وجود یہاں پر وقوع پذیر ہوا۔ پس یہ زندگی اور اس کرۂ زمین پر ہماری زندگی اور ہماری ابتدا اور ارتقاء کہ یہ تمام مراحل جو ہیں یہ بالکل بے مقصد اور بے غرض و غایت نہیں ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ عوامل کار فرما ہوئے، اور بہت زیادہ چیزیں وجود میں آئیں جن کے درمیان میں یہ کرۂ ارض پر حیات و زندگی کے عوامل کار فرما ہوئے۔ اب یہاں پر یہ بات مختصراً بتا دیں کہ یہ تمام چیزیں جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، یہ عالم خلق سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بے انتہا ہے، لا انتہا ہے، اور جیسا کہ اس نے قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر تو صرف یہ ہے، اس کا امر خلقت تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، مگر یہ ہے عالم امر کے بارے میں جس میں بس وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کائنات کا تمام مادہ اور تمام توانائی جو سنگولیرٹی کے شکل میں وجود میں آئی، یا مذہبی روایات کی بنیاد پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں وجود میں آئی، وہ عالم امر سے اس کا تعلق تھا۔ خداوند متعال نے کہا ہو جا، پس وہ فوراً ہو گئی۔ مگر اس کے بعد جو کائنات 6 مرحلوں میں تخلیق ہوئی، اور کائنات آج تک جن مراحل سے ہو کر گزری، وہ اس کا تعلق ہے عالم خلق سے، اور عالم خلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتدریج اور گریجولی چیزوں کو وجود میں لایا، اور اس طرح کائنات کو اس نے خلق کیا۔ چنانچہ عالم خلق میں ہمارے کرۂ زمین پر زندگی اور ہماری حیات اور نشو و نما کے لیے ماحول کو سازگار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی وسیع و عظیم ترین کائنات خلق کرنی پڑی، جس میں کہیں جا کر ان 100 ارب سے زیادہ کہکشاؤں کے اندر، ایک کہکشاں کے 200 ارب سے زیادہ ستاروں کے اندر، 9 سیاروں کے درمیان میں سے ایک سیارے کے اندر انسان اور زندگی اور حیات اور ابتدا اور ارتقاء اور نشو و نما کے عوامل کار فرما ہوئے، اور ہم انسانوں کا وجود اور ہماری زندگی اور ہماری حیات وجود میں آئی۔ چنانچہ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ خالق کے مقابلے میں تو بہت ہی ناچیز اور حقیر ہے، لیکن امتحان اور خلقت اور آزمائش کے اعتبار سے، اور اس مہلت کو جو مہلت ہمیں دی گئی ہے اور ہمیں جو زندگی عطا کی گئی ہے ہمارے امتحان کی غرض سے، اس کے تناسب میں بہت اہم ہے، اور اس زندگی کا ہر لمحہ اور اس زندگی کی ہر سانس اور اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے پینے والا ہر پانی کا ایک قطرہ، ہر قطرہ اور کھانے کا ہر اناج انتہائی اہم اور قیمتی ہے، اور ہماری یہ قیمتی زندگی
یوں ہی خالق کائنات کی نافرمانی میں اور اس کے احکاموں کی اطاعت نہ کرتے ہوئے نہیں گزار دینی چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کے احکام کی فرمان برداری کریں، اس کی اطاعت کریں، اور اس نے جس مقصد کے لیے ہم کو خلق کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں۔ اور مقصد حیات کیا ہے یہ ہم اپنی گزشتہ تقریر میں، اس سے پہلے والی تقریر میں ہم بتا چکے ہیں۔ مقصد حیات کے متعلق ہم نے ایک مکمل تقریر کی ہے۔ چنانچہ اس مقصد حیات کو پورا کرنے میں جتنا حد الامکان ہمارے سے کوشش ہو سکتی ہے ہم پوری کوشش لگائیں، اور ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ ہماری زندگی یوں ہی بیکار اور لغو اور فضول اور بے مقصد نہیں ہے، اور اسے یوں ہی کھا پی کر اور سو کر اور موج مستی کر کے گزار دینے کے لیے نہیں ہم کو عطا کی گئی ہے، بلکہ ہمارا جو مقصد حیات ہے اس مقصد حیات پر عمل کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ اور یہ مہلت ہمیں صرف 1 گھنٹے کی اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس 1 گھنٹے میں ہم اپنی ابدی قرارگاہ اور اپنی آخری پناہ گاہ جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے مستحق قرار پائیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ آیا ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بسائے جانے کے قابل ہیں یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بسائے جانے کے قابل ہیں۔ سامعین، یہاں پر آج ہماری تقریر ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کے تحت سلسلہ بیان کو کل اور آئندہ تقریر میں آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔